الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 18واں پارہ 23ویں سورت سورہ مومنون کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ
عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ موضوع چل رہا تھا کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوگا، علم والی نماز کون سی ہے اور لا علم والی نماز کون سی ہے، شعور والی نماز کون سی ہے اور لا شعوری والی نماز کون سی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ علم والی نماز، شعور والی نماز، آگہی رکھنے والی نماز، یہ نماز بڑی کوالٹی والی نماز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری نمازوں کے اندر کوالٹی پیدا فرما دے، اور وہ نمازیں جو اللہ کو مطلوب ہیں اللہ ہمیں وہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو نمازیں آنکھوں کی ٹھنڈک بن جایا کرتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے یہاں پر فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں۔ المؤمنون، مومن ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کر لیا، جو اپنی نمازوں میں خاشع بن گئے۔ خشوع کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خشوع اس کیفیت کو کہتے ہیں جو کیفیت کسی کمتر کی، کسی برتر کے سامنے پیدا ہوتی ہے۔ کوئی چھوٹا جب کسی بڑے کے سامنے، کوئی شاگرد جب کسی استاد کے سامنے، کوئی مرید اپنے کسی پیر کے سامنے ہوتا ہے، جب کوئی چھوٹا عہدہ رکھنے والا اپنے کسی بڑے عہدے رکھنے والے کے سامنے ہوتا ہے، تو جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو جونیئر کی سینئر کے سامنے ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں کمتر ہوں یہ برتر ہے، میں چھوٹا ہوں یہ بڑا ہے۔ اس کیفیت کو خشوع کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے نماز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی کیفیت مطلوب ہے۔ اگر یہ کیفیت نماز کے اندر پیدا نہیں ہو رہی تو ہماری نماز بے شک نماز ہے لیکن وہ کوالٹی سے خالی ہے۔ جو آرٹیفیشل پھول ہوتے ہیں وہ بھی پھول ہوتے ہیں، ان کو بھی پھول کہا جاتا ہے، لیکن وہ خوشبو سے خالی ہوتے ہیں۔ وہ پھول تو ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے۔ وہ دیکھنے میں خوشنما تو ہے، خوش رنگ تو ہے، لیکن اس کے اندر جو اس کی روح ہے، جو خوشبو ہے، وہ اس میں نہیں ہے۔ اسے اچھے طریقے سے دیکھا تو جا سکتا ہے، سمجھا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کو سنتے نہیں ہیں لوگ۔ بھائی اس میں خوشبو نہیں ہے۔ اگر نماز میں خشوع نہ ہو تو جسم بغیر روح کے، پھول بغیر خوشبو کے، اور جسم بغیر روح کے، جسم تو ہوتا ہے لیکن اس میں کوالٹی نہیں ہوتی۔ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ہمیں جو نماز کے الفاظ سکھائے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کے اندر ہماری جو انٹری ہوتی ہے وہ بڑے شاندار طریقے سے ہوتی ہے، بڑے زوردار طریقے سے ہوتی ہے۔ ہم اللہ اکبر کے نعرے سے نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے برتر ہونے کا احساس اور اپنے کمتر ہونے کا احساس، یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے آ کر زبان سے اللہ اکبر پڑھ لیا بغیر سمجھے، دل و دماغ کی حاضری کے بغیر۔ یاد رکھیے نماز صرف جسم سے نہیں پڑھی جاتی، نماز دل سے پڑھی جاتی ہے، جسم سے بھی اور دل سے بھی۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ،
دل کی حاضری بہت ضروری ہے، دل کا نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، آرٹیفیشل اگر تضرع اور تذلل، مصنوعی تضرع اور تذلل ہم پیدا کر لیں، اس میں وہ کوالٹی نہیں آئے گی جب تک کہ اندر نہ ہو تضرع اور تذلل، جب تک کہ اندر عاجزی اور انکساری نہ ہو۔ پھر آپ اگر غور کریں تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے نماز میں داخل ہوتا ہے اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں سب سے کم تر، سب سے بڑھ تر ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور پھر اس کیفیت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ نماز کے ہر رکن کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ نے یہی نعرہ لگوایا، نمازی کی زبان سے یہی الفاظ نکلوائے۔ رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر، سجدے میں جاتا ہے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتا ہے اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتا ہے اللہ اکبر، پھر دوسرے سجدے سے اٹھتا ہے، دوسری رکعت میں داخل ہوتا ہے اللہ اکبر، پھر رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر، پھر سجدے میں دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، شروع سے لے کر آخر تک جب وہ سلام پھیرتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد بھی اس کی زبان پر جو الفاظ آتے ہیں، سنت طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا کرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا جملہ اللہ اکبر ہوا کرتا تھا۔ فرماتی ہیں اسماء بنت ابی بکر صدیق، سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے رسول سلام اتنی اونچی آواز سے نہیں پھیرتے تھے جتنی اونچی آواز سے آپ اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد، اور ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا، اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے۔ تو سلام پھیرنے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے اور نماز پڑھنے والے، نماز کے اندر بھی میں نے تجھے اسی کیفیت میں رکھا شروع سے لے کر آخر تک کہ ایک کمتر، ایک برتر ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھ، اور بندہ کہتا ہے اللہ نماز کے اندر بھی میں کمتر تھا، عاجز تھا، تضرع اور تذلل تھا میرے اندر، مسکنت تھی میرے اندر، اور اللہ سلام پھیرنے کے بعد بھی میں اعلان کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ تو برتر ہے اور میں سب سے کمتر۔ تو جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ انسان نماز پڑھے، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ خشوع صرف ظاہری اعضاء میں نہیں ہونا چاہیے، آپ کے خون میں خشوع ہو، آپ کے پٹھوں میں خشوع ہو، آپ کے گوشت میں خشوع ہو۔ آپ کہیں گے یہ سب لفاظیاں آپ اپنی طرف سے مار رہے ہیں، آئیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع، جب آپ رکوع فرماتے تھے، قال، آپ فرمایا کرتے تھے رکوع کے اندر، اللہم لک رکعت، اللہ تیرے لیے میں نے رکوع کیا، وبک آمنت، اور میں تجھ پر ایمان لایا، ولک اسلمت، اور اللہ میں تیرے لیے فرما بردار بنا، وعلیک توکلت، اور میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا۔ اگلے الفاظ، انت ربی، تو میرا رب ہے، خشع لک سمعی، اللہ میرے کانوں کے اندر خشوع ہے، اس وقت کانوں کے اندر خشوع ہے، اللہ میرے کان بھی عاجز ہیں، وبصری، یہی خشوع اور خضوع، یہی تضرع اور تذلل اور یہی جھکنا اور یہی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یہ صرف میرے کانوں کے اندر نہیں، وبصری، میری آنکھوں میں بھی خشوع ہے، ودمی، اللہ میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے نا، میرے اس خون کے اندر بھی خشوع ہے، ولحمی، لحم گوشت کو کہتے ہیں، اللہ میرے گوشت کے اندر بھی خشوع ہے، وعظمی،
اللہ اس گوشت کے اندر ہڈیاں ہیں، ان ہڈیوں کے اندر بھی خشوع ہے، وعصبی، اور ان گوشت پر جو پٹھے ہیں ان پٹھوں کے اوپر، ان مسلز کے اوپر بھی اللہ خشوع ہے، ومخی، اور اللہ ان ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے، ان ہڈیوں میں جو گودا ہے، اس گودے کے اندر بھی خشوع ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ نماز ہے ہی وہ جس کے اندر خشوع ہو۔ آج ہماری جو نماز ہے وہ خشوع اور خضوع سے خالی ہے، ہمارا دھیان اس طرف کبھی جاتا ہی نہیں، حالانکہ شریعت نے ہمیں پابند بنایا ہے اس بات کا کہ نماز جب شروع کرو تمہاری نگاہ ایک ہی طرف ہو۔ اور یاد رکھیے نماز کے اندر جو قیام ہے اس میں نگاہ انسان کی سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ صرف نماز کی دو حالتیں ہیں، ان دو حالتوں کے اندر شریعت نے نگاہ کے بارے میں بتایا ہے کہ نگاہ کہاں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بتاتے ہیں وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں سجدے میں نگاہ ناک کی طرف ہونی چاہیے، بھائی کسی حدیث میں نہیں آتا کہ سجدے میں آپ اپنی ناک کی طرف دیکھیں۔ صرف دو مقام ہیں، نمبر ایک قیام، قیام کے اندر آپ کی نگاہ آپ کی سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، اور تشہد، جب آپ بیٹھے ہوئے ہوں، جلسے میں ہوں، تشہد میں ہوں، تو آپ کی نگاہ آپ کی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی طرف ہونی چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشہد، جب آپ تشہد میں بیٹھا کرتے تھے، وضع کفہ الیمنی علی فخذہ الیمنی، تو آپ اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران کے اوپر رکھتے، وکفہ الیسری علی فخذہ الیسری، اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران کے اوپر رکھتے، واشار بالسبابہ، اور آپ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، لا یجاوز بصرہ اشارتہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس اشارے سے ہلتی نہیں تھی۔ یعنی نگاہ جو ہونی چاہیے وہ انگلی کی طرف ہونی چاہیے تشہد کی حالت میں۔ اب اس کے علاوہ رکوع میں نگاہ کہاں ہو، شریعت خاموش ہے، تو آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا، نمازی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا۔ آپ کی نگاہ، کوشش یہ ہونی چاہیے آپ کی نگاہ کہ اس میں التفات نہ ہو۔ التفات کا مطلب یہ ہے کہ دائیں بائیں آپ کنکھیوں سے نہ دیکھیں، آپ کی نگاہ نارمل، جب آپ حالت میں جب سجدہ کریں گے اور جب رکوع کریں گے تو رکوع کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ کی کمر اور آپ کا سر برابر ہونا چاہیے، سر اٹھا ہوا نہ ہو کمر سے، اور کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو، وہ کبڑا پن نہ ہو کہ کمر کو پیچھے اوپر سے ابھار لیں، بلکہ آپ کی کمر اور آپ کا سر بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی رکوع میں بھی سجدے کی جگہ پر دیکھیں گے، تو وہ پھر اس حدیث پر عمل نہیں کر پاتے، وہ اپنا سر اٹھا لیتے ہیں۔ لہذا اس کیفیت میں رکوع میں آئیں۔ اب اس کیفیت کے اندر جہاں بھی آپ کی نگاہ پڑے وہاں آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ یہ کہنا جی رکوع کی حالت میں پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، حدیث میں نہیں آتا۔ علماء بیان کرتے ہیں اس کو، لیکن یہ حدیث میں نہیں آتا۔ سجدے میں ناک کی طرف نگاہ ہو، یہ حدیث میں نہیں آتا۔ تو لہذا جتنا حدیث میں آتا ہے ہمیں اتنا ہی رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی چکر میں سارا فوکس اور سارا دھیان اور ساری توجہ اسی پر ہو کہ اب نگاہ یہاں ہونی تھی یہاں ہو گئی، تو اللہ کے سامنے جو ایک حاضری کا احساس ہے، جو کیفیت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو لہذا صرف دو حالتیں ہیں جہاں شریعت نے ہماری نگاہوں کو متعین کر دیا کہ یہاں ہونی چاہیے، بقیہ حالتوں میں شریعت نے ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دیا۔ اور میں نے، اگر آپ نے غور کیا ہو، اور مجھے میرے چھوٹے صاحبزادے حافظ سدیس نے بھی بتایا تھا کہ میں نے اسی موضوع کو پچھلے جمعے تھوڑا سا اور بیان کیا، اور انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا کہ جب ہم نماز میں غور کرتے ہیں تو نماز کے اندر بہت ساری حالتیں ہیں، مختلف حالتیں، قیام کی حالت الگ ہے، قومی کی حالت الگ ہے، رکوع کی حالت الگ ہے، سجدے کی حالت الگ ہے۔ ان حالتوں کے اندر بھی سب سے کمتر حالت، اس کو میں کمتر کہہ رہا ہوں، بندوں کی نگاہ میں
کہ انسان کی نگاہ میں اس کی کمتر حالت تو سجدے کی حالت ہے نا، اللہ کی نگاہ میں نہیں۔ سجدے میں وہ کمتر نہیں ہوتا بلکہ کم ترین ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ناک بھی رکھ دیتا ہے زمین پر، اپنی پیشانی بھی زمین پر، اپنے گھٹنے بھی زمین پر، وہ سرنڈر کر دیتا ہے مکمل طور پر، اپنے پورے وجود کو زمین پر گرا کر، ناک زمین پر رکھ کر۔ یہ انسان کی نگاہ میں سب سے کم تر بلکہ کم ترین حالت ہوتی ہے، اور حالتوں سے قیام کے اندر وہ کھڑا ہوا ہے، رکوع کے اندر تھوڑا سا جھکا ہوا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں تو وہ اتنا جھکا ہوا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حالت نہیں ہے جھکنے کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں اپنی نگاہ سے تو تیری یہ حالت تمام حالتوں میں بہترین حالت ہے، تیری نگاہ میں سب سے کم ترین حالت ہے، لیکن میری نگاہ میں یہ سب سے بہترین حالت ہے۔ اور سجدے میں جا کر پھر تو خشوع آنا چاہیے، خضوع آنا چاہیے، تضرع اور تذلل آنا چاہیے، اور وہاں پر پھر جو اپنی زبان سے بندہ الفاظ کہتا ہے، سبحانہ، پاک ہے، ربی، میرا رب، الاعلی، جو اعلیٰ ہے، اس تصور کے ساتھ اللہ تو پاک ہے لیکن میں تو پاک نہیں، ہر کمزوریوں سے پاک ہے اور میرے اندر تو کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں۔ ربی، تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں۔ الاعلیٰ، تو اعلیٰ ہے، میں ادنا، تو سب سے بلند ہے اور میں سب سے نیچا ہوں۔ میری عاجزی اور میری انکساری کو تو دیکھ کہ میری ناک زمین پر رکھی ہوئی ہے، میری پگڑی زمین پر، میری ٹوپی زمین پر، میرے دونوں ہاتھ، میرے گھٹنے، میرے پاؤں، پورا وجود زمین پر گرا ہوا ہے، اور بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ آج ایک عام نمازی نماز پڑھتا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کو اتنی سپیڈ سے، اتنی تیزی سے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، بھائی یہ کیا کر رہا ہو؟ کسی بڑے سے گفتگو کرنے کے کیا یہی آداب ہیں؟ کوئی بڑا آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہو، اس سے گفتگو کیا اس طرح کی جائے گی؟ تو لہذا نماز کے اندر جو دعائیں بتائی گئی ہیں، ان دعاؤں کو بڑے اچھے تلفظ کے ساتھ، بڑی بہترین اچھی ادائیگی کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ دوسری چیز جو نماز کے اندر جس سے تضرع اور تذلل پیدا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بھی بہت اہم حدیث ہے، السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں علامہ ناصر الدین البانی اس حدیث کو لائے ہیں۔ فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں اپنے مرنے کو یاد رکھو۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا، نماز میں کون مرنے کو یاد رکھتا ہے؟ اپنی موت کو یاد رکھو، یہ صحیح حدیث ہے۔ اچھا، مرنے کو کیسے یاد رکھیں؟ اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مجھے ملی ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں اور صحیح الجامع کے اندر موجود ہے۔ فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں اپنے مرنے کو یاد رکھو، فإن الرجل، اس لیے کہ آدمی اذا ذکر الموت فی صلاتہ، جب اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، لحری ان یحسن صلاتہ، تو بہت قریب ہے، بہت ممکن ہے کہ اس کی نماز کے اندر حسن پیدا ہو جائے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نماز میں موت کو کیسے یاد کرے گا؟ مرنے کا کوئی تعلق نماز سے تو نہیں ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کا ایک تعلق نماز کے ساتھ جوڑ کے بتایا۔ وہ کیا حدیث؟ آپ نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، یہ آپ نے جوڑ دیا نماز کو موت سے۔ جب تم نماز پڑھو تو اس خیال کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو، اس خدشے کے ساتھ نماز پڑھو کہ یہ صلاۃ مودع ہے، یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ ممکن ہے، بہت ممکن ہے۔ ہم آج جمعے کی نماز پڑھ کے جائیں اور عصر سے پہلے ہماری موت واقع ہو جائے، اس لیے کہ موت کا
کوئی وقت اللہ نے بتایا نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم، نہ بوڑھے کو، نہ جوان کو، نہ بچے کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو، نہ امیر کو، نہ غریب کو، کسی کو نہیں معلوم۔ تو اگر ایک انسان اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ، اس خدشے کے ساتھ نماز پڑھے کہ یار شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، اور یہ ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کی وہ آخری نماز ہو، تو آپ اس نماز کو پھر کیسے پڑھیں گے؟ اس نماز کو کتنا کوالٹی والا بنائیں گے؟ صلاۃ مودعن، مودعن الوداع سے ہے۔ اچھا بھائی الوداع، اس طرح ہمارے یہاں مشہور نظم ہے ماہ رمضان الوداع، الوداع کا مطلب رخصت، ودا کرنے والا، رخصت ہونے والا۔ تو فرمایا جب نماز پڑھو تو اس تصور کے ساتھ، اور آدمی اگر تھوڑا سا نماز سے پہلے آ کر یہ تصور اپنے دماغ میں باندھ لے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد رکھنا، اور موت کو کیسے یاد رکھیں؟ آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو اس تصور کے ساتھ کہ شاید تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہو۔ تو پھر آپ دیکھیے نماز کتنے طریقے اور سلیقے سے اور کتنے ادب سے اور کتنے احترام سے اور کتنی توجہ سے آپ نماز کو پڑھیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی حدیث ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اور بہت خوبصورت صحابی تھے، بہت گورے چٹے رنگت والے، اور پھر بہت بڑا علم رکھنے والے، اور عربی زبان کا ادب رکھنے والے، بہت بڑے ادیب، فصاحت و بلاغت رکھنے والے، اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل تھے کہ لوگ جہاں سے یہ گزرتے تھے تو لوگ اپنے کام چھوڑ کر ان کو دیکھا کرتے تھے، اتنے خوبصورت تھے، اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ غزوہ احد کے اندر جب مقابلہ ہوا تھا تو انہوں نے حارث کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ مکہ کے لوگ غزوہ احد کے بعد انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بخاری میں پورا واقعہ موجود ہے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہمارا قبیلہ وہ ہے، ہماری جگہ وہ ہے، ہمارا علاقہ وہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کچھ پڑھے لکھے، اسلام کا علم رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے، قرآن کا علم رکھنے والے اپنے کچھ ساتھی ہم کو دے دیجیے، وہ ہمارے ساتھ جائیں گے، وہ ہمارے علاقے میں کام کریں گے، قرآن و حدیث پڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 صحابہ بھیج دیے، ان میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے دھوکہ دیا، اور جب وہ لے کر کے جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں سب کو شہید کر دیا۔ 2-3 صحابہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اپنی جان بچانے کے لیے، ان میں حضرت خبیب بھی تھے۔ بہرحال آخر میں ایک ہی بچے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ کے لوگ آئے، ان کو پتہ چلا کہ اس طرح کچھ لوگوں نے جھوٹ بول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھی لے لیے اور انہیں قید کر لیا۔ تو حارث کے بیٹوں کو پتہ چلا کہ ہمارے باپ کو تو حضرت خبیب نے قتل کیا تھا، چلو اپنے باپ کا بدلہ لیتے ہیں۔ وہ گئے اور 100 اونٹ دیے، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے وہ چل پڑے۔ یہ ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر پروگرام بنانے لگے کہ ان کو کس طرح قتل کیا جائے۔ مشورہ یہ کیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، اور سولی پر لٹکا کر تقریباً 40 افراد ان کے جسم کو کاٹنے لگے اور ان کو نیزے سے زخمی کرنے لگے، اور ان کو تلواروں سے زخمی کریں گے، اور ان کو اس طرح قتل کریں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لے جایا گیا سولی کے قریب، تو کسی نے پوچھ لیا یہ بتاؤ کہ آخری خواہش ہے، کوئی آخری خواہش؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی میری آخری خواہش یہ ہے اصلی رکعتین
مجھے 2 رکعتیں نماز پڑھ لینے دو. ان رأیتم ان تدعونی حتی ارکع رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. سولی پر لٹکنے والے ہیں، دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر فرماتے ہیں صرف 2 رکعتیں پڑھنے دیں. اب یہ ہے زندگی کی آخری نماز. میں نے عرض کیا نا، انسان اس تصور سے اپنی نماز کو پڑھے کہ شاید میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے. اب جب 2 رکعتیں پڑھی تو اتمہما و احسنہما، بہت اچھے طریقے سے اور بڑے ہی حسن والی نماز پڑھی، اور سلام پھیرنے کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لولا ان تظنوا ان مالی جزع لزدت لطولتہما. مجھے اس نماز کو پڑھنے میں اتنا مزہ آیا اور اتنا مزہ آ رہا تھا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا اور میرے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہوتا کہ تم یہ کہہ رہے ہوگے کہ نماز بڑی لمبی پڑھ رہے ہیں یا خبیب، اصل میں مرنے سے ڈر رہے ہیں نا، سولی پر ابھی انہوں نے لٹکنا ہے، اس لیے نماز کو بڑا لمبا کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اتنا مزہ آیا مجھے اس نماز کے اندر، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ تم مجھے بزدل سمجھ رہے ہو اور تم مجھے ڈرپوک سمجھ رہے ہو کہ میں ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اپنی نماز کو اور لمبا کر رہا ہوں، تو لطولتہما، میں اپنی ان 2 رکعتوں کو اور طویل کر دیتا. تو انسان اگر اس تصور کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، اور آپ کر کے دیکھیے گا، یہ وہ ٹپس ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں. سب سے پہلی میں نے آپ کو بتائی، سب سے پہلا راستہ جس سے خشوع پیدا ہوتا ہے، انسان اس تصور کے ساتھ کھڑا ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، سب سے بڑھ کر ذات ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اس تصور کے ساتھ کھڑا ہو کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز. دیکھیے نماز کے اندر کتنا خشوع پیدا ہوگا، کتنا خضوع پیدا ہوگا، کتنا تضرع پیدا ہوگا، کتنا تذلل پیدا ہوگا، کتنی عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی، اور اس نماز کے اندر کتنا مزہ آئے گا، اور وہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری کوشش یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے جو ٹپس بتائے ہیں نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے، میں وہی آپ کے سامنے رکھوں، اور انشاءاللہ آنے والے جمعوں کے اندر میں وہی آپ کو راستے بتاؤں گا، وہی راہیں بتاؤں گا کہ جن راہوں پر چل کر ہم اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کر سکتے ہیں. لیکن بھائی عمل آج سے شروع کر دیجیے، عمل آج سے شروع ہو جائے. آنے والے جمعے تک جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں، اللہ سب کو لمبی عمر دے، اللہ صحت تندرستی والی، سلامتی والی، اللہ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے. لیکن یہ ایک بات مسلم ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی نمازی کو اس بات کی شیورٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اگلی نماز بھی پڑھے گا. بہت ممکن ہے کہ وہ زندگی کی آخری نماز ہو. تو لہذا کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر اس کو کوالٹی والا بنا لیں، اور اس میں جو پھر مزہ آئے گا، جو چاشنی، جو حلاوت، جو مٹھاس نصیب ہوگی، اس کو وہی جانتے ہیں کہ جن کی نمازوں کے اندر خشوع پیدا ہو جاتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ